بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، جہاں تک لعنت کا تعلق ہے، لعنت کرنا گالی دینا نہیں ہے، لعنت رحمت کے مقابلے میں ہے۔ یعنی اگر یوں کہا جائے کہ فلاں پر اللہ کی لعنت ہو، یعنی وہ رحمت خدا سے محروم ہو جائے۔ لعنت کرنا کسی کے اعمال بد سے اظہار براءت ہے، یہ ایک قسم کی بد دعا ہے کہ فلاں شخص رحمت خدا سے محروم ہو جائے۔ اچھا، لعنت کا تصور ہم نے کہاں سے لیا؟ یہ تصور خود قرآنی تصور ہے۔ حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے بھی ہمیں لعنت کا سبق ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سورہ مبارکہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یعنی جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور پھر کفر پر ہی انہیں موت آئی، ان پر اللہ کی بھی لعنت ہو، ملائکہ کی بھی لعنت ہو اور تمام انسانوں کی بھی لعنت۔ اگر لعنت کرنا فعل قبیح ہوتا تو خداوند متعال اپنی جانب کبھی نسبت نہ دیتا، ملائکہ جیسی معصوم مخلوق کبھی اس کام میں شامل نہ ہوتی۔ سورہ مبارکہ آل عمران میں ارشاد ہوا، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی القاذبین، یعنی جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ان کفار پر کہ جو کفر پر تھے اور کفر پر ہی انہیں موت آئی، ان پر بھی لعنت کرتا ہے، خدا جھوٹوں پر بھی لعنت کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ لعنت کرنا کوئی برا کام نہیں۔ سورہ مبارکہ نساء میں ارشاد ہوا، اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا، یعنی یہ لوگ کہ جن پر اللہ کی لعنت پڑ گئی اور جن پر اللہ کی لعنت پڑ جائے، ان کا کوئی حامی و مددگار نہیں رہتا، وہ اپنے لیے کوئی نصیر نہیں پاتے، وہ رحمت خدا سے محروم ہو جاتے ہیں اور ان کا کوئی مدد کرنے والا نہیں رہتا، چونکہ ان پر اللہ کی لعنت آ جاتی ہے اور وہ رحمت خدا سے محروم ہو جاتی ہے۔ سورہ مبارکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد ہوا، اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، یعنی جن لوگوں پر اللہ کی لعنت آ گئی، گویا وہ بہرے ہو گئے، خدا نے انہیں بہرا کر دیا، اندھا کر دیا، یعنی وہ حق کو دیکھ نہیں پا رہے، وہ حق کو پہچان نہیں پا رہے، وہ بہرے اور اندھے ہو چکے ہیں چونکہ وہ رحمت خدا سے محروم ہو گئے۔ سورہ مبارکہ بقرہ ہی میں ارشاد فرمایا، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یعنی جو اللہ سبحانہ وتعالی نے حق کی صورت میں نازل کیا، روشن اور واضح دلیلیں قرآن حکیم کی صورت میں، جو اس حق کو چھپاتے ہیں، خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ ان پر اللہ کی بھی لعنت ہو اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ لعنت کرنا کوئی برا کام نہیں۔ حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں سے یہ ملتا ہے کہ حضور نے لعنت کی ہے۔ مثال کے طور پر ان مردوں پر حضور نے لعنت کی ہے کہ جو عورتوں کی شباہت اختیار کرتے ہیں، جو عورتوں کی طرح نظر آتے ہیں، جن کا لباس، جن کی وضاحت عورتوں کی مانے دے، حضور نے ان پر بھی لعنت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب پینے، پلانے اور بیچنے والوں پر بھی اپنی زندگی میں لعنت کی۔ حضور نے اس اولاد پر بھی لعنت کی ہے کہ جو اپنے والدین پر لعن کرتے تھے، حضور نے ان پر بھی لعنت۔ حضور نے اپنی زندگی میں ان پر بھی لعنت کی ہے کہ جو جانوروں کو اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ حضور رحمت للعالمین نے بھی اپنی زندگی میں لعنت کی، اور ایسی روایات اور احادیث بھی ملتی ہیں کہ حضور نے نام لے کر لعنت کی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے اہل سنت بھائیوں کی جو کتابیں ہیں، ان میں سے ایک مشہور کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل، اس میں دوسری جلد میں صفحہ 212 پر، تیسری جلد میں صفحہ 443 پر اور 457 پر، چوتھی جلد میں صفحہ 123 پر اور پانچویں جلد میں صفحہ 183 پر یہ حدیث مسند احمد ابن حنبل میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی، اور یہ الفاظ موجود ہیں کہ لقد لعن رسول اللہ فلانا وما ولد من صلبہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلاں شخص پر اور اس کی صلب میں سے آنے والوں پر بھی لعنت کی ہے۔ اس کے علاوہ مستدرک علی الصحیحین میں بھی حضور سے یہ حدیث موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی، اور یہ الفاظ ملتے ہیں شعبی سے۔ یہ حدیث ہے کہ ابن زبیر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں وہ کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے اور کہتے ہیں کہ مجھے اس گھر کے رب کی
قسم ہے کہ حضور نے لعنت کی ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ ان رسول اللہ لعن الحکم و والدا. هذا الحدیث صحیح الاسناد. نیشاپوری کہتے ہیں محمد بن عبداللہ المستدرک علی الصحیحین میں کہ یہ حدیث کہ جو عبداللہ ابن زبیر سے ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ، اور یہ المستدرک میں یہ حدیث موجود ہے، عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ وہ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے اور کہتے ہیں کہ مجھے اس گھر کے رب کی قسم کہ پیغمبر اکرم نے نام لے کر وہ جو حدیث آگے وہ بیان کرتے ہیں ان پر لعنت کی ہے. اور نیشاپوری کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور صحیح الاسناد ہے. لہذا لعنت کا تصور اللہ سبحانہ و تعالی کی کتاب لا ریب قرآن سے بھی ملتا ہے، حضور کی سیرت طیبہ سے بھی ملتا ہے، اور مسلمانوں کے لیے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ خدا کے دشمنوں پر لعنت کی جائے. اور اس میں شیعہ سنی کی کوئی تخصیص نہیں ہے، شیعہ اور سنی سب مل کر خدا کے دشمنوں پر لعنت کرتے ہیں. شیعہ اور سنی مسلمان مل کر رسول اللہ کے دشمنوں پر لعنت کرتے ہیں. شیعہ اور سنی مسلمان مل کر شہدائے بدر کے قاتلوں پر لعنت کرتے ہیں، شہدائے احد کے قاتلوں پر لعنت کرتے ہیں. حضرت حمزہ سید الشہداء کو قتل کرنے والے، قتل کرانے والے، ان کا کلیجہ چبانے والوں پر شیعہ اور سنی مسلمان مل کر لعنت کرتے ہیں. اور آل رسول کے دشمنوں اور قاتلوں پر بھی شیعہ اور سنی مسلمان مل کر لعنت کرتے ہیں. دختر رسول کے قاتلوں پر، قتل کرنے والوں، قتل کروانے والوں پر، نواس رسول قتل کرنے والوں، قتل کروانے والوں پر، برادر رسول امیر المومنین کو قتل کرنے والے، قتل کرنے والوں پر لعنت شیعہ اور سنی مسلمان مل کر کرتے ہیں. اور پیغمبر اکرم کے باوفا صحابہ حضرت عمار یاسر صحابی ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صحابی پیغمبر کو قتل کرنے والے اور قتل کروانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہو، چونکہ حضور نے خود حضرت عمار یاسر جو کہ صحابی ہیں پیغمبر اکرم کے، حضور نے فرمایا تھا جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی اور سب ایک ایک پتھر اٹھا رہے تھے، حضرت عمار یاسر دو پتھر اٹھا رہے تھے، تو حضور نے فرمایا تھا کہ تقتلہ فئۃ الباغیہ، کہ اسے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. لہذا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو صحابی پیغمبر حضرت عمار یاسر کا قاتل ہے اس پر بھی خدا کی لعنت ہو، یعنی وہ رحمت خدا سے محروم ہو جائے. بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر صحابی رسول کا بیٹا محمد بن ابی بکر کے قاتل پر بھی ہم لعنت کرتے ہیں، یعنی وہ رحمت خدا سے محروم ہو جائے. تو لعنت کرنا کہ جو خدا کے برگزیدہ بندوں کے دشمن تھے یا ہیں، یا جو ان کے قاتل تھے یا جو آج قتل کر رہے ہیں، ان پر لعنت کرنا یہ کوئی برا کام نہیں ہے. اور اگر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کام کو بند کیا جائے تو پھر قرآن حکیم سے وہ آیات نکال دیں، احادیث کی کتب سے وہ ساری حدیثیں نکال دیں. اور اگر آپ یہ کام کر بھی دیں تو لعنت نے جہاں پہنچنا ہے وہ پہنچ کر رہے گی. آپ کانٹینٹ بند کر دیں، آپ گلے کھونٹنا شروع کر دیں، آپ آوازیں دبانا شروع کر دیں، لعنت نے جہاں پہنچنا ہے وہ پہنچ کر رہے گی. لہذا اس بات کو ایشو نہ بنایا جائے. شیعہ اور سنی مسلمان اس عقیدے پر یکجا ہیں کہ خدا کے دشمنوں پر، رسول اللہ کے دشمنوں پر، آل رسول کے دشمنوں پر، حضرت عمار یاسر جیسے صحابی کے قاتل پر، حضرت محمد بن ابی بکر صحابی کے بیٹے کے قاتل پر خدا کی لعنت ہو. اور وہ لعنت جہاں پہنچنا ہوتا ہے وہ پہنچ کر رہتی ہے.